بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی, اللہ وہ چیز نہیں دینا چاہتے اس کو جو وہ مانگ رہا ہے, تو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں انسان کو. سمجھ رہے ہو؟ بولو بھائی, نعم البدل. آپ چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ کا معاملہ, آپ کو یہاں جاب مل جائے, وہاں نہیں ملی, اللہ نے کہیں اور دلا دی. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط ہو گیا, میں تو چاہ رہا تھا ادھر, یہاں میرے لیے مستقبل میں راہیں بہت ہیں, اللہ کو پتہ ہے یہاں نہیں ہے, وہاں تیرے لیے راہیں بہت ہیں. تو سمجھ رہا ہے کہ یہاں نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا. ہمارے ایک رشتے دار تھے, ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرنا چاہتے تھے, پورا زور لگا لیا, ان کا نام بھی آ گیا, عین موقع پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. بڑی دعائیں مانگی تھی انہوں نے, بڑی دعائیں مانگی تھی, گورنمنٹ کی بہت اچھی جاب تھی وہ, مگر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا منہ لٹکا ہوا ہے اور بہت پریشان کہ یار ساری دعائیں کیا ہو گئیں, رد ہو گئیں. اللہ کی قدرت کی اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا, اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ میری جاب نہیں لگی تھی. تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی, بولو بھائی, قبولیت کا. یہ سب باتیں ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی, اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا, متبادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا. آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لیے, مریض کو شفا نہیں ملی, مر گیا, لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ دے دیا, ایسا ٹھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا, زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں. تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا, متبادل. صحابہ کرام جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مصلحت یہ بھی تھی, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا, شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے, اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن جو مصیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں. آپ کا بیٹا بیمار ہے, آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے, ٹھیک کر دے, ٹھیک کر دے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے, اس کو بھی کیا ہونے والی ہے, بیماری. تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا, لیکن دعاؤں کی برکت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا. اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں, کون سی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں, تو ہم اسی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں, یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لے نہیں رہا. اور ایک انداز دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو, وہ دعا آخرت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے, اللہ کے بینک میں جمع, اور اس پہ سود لگتا ہے. پھر کیا لگتا ہے, سود, بہت بڑا چڑھا کے, کیونکہ ابھی نہیں دیا نا, اس دعا کا نتیجہ ابھی نہیں ملا, تو بعد میں جب ملتا ہے. تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے, پھر کم قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. تو جب بعد میں ملے گی, اللہ کہتے ہیں یا تو کیش لے لو, اور اگر ادھار پہ چاہیے, بعد میں چاہیے, تو پھر زیادہ دوں گا میں. کئی گنا بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اس لیے میرے بھائی, خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاؤں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو. یقین کر لے ہو رہی ہے,
ہو رہی ہے قبول. اللہ کی حکمت ہے, مصلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے, اس کی حکمت ہے, ہم نے مانگنا ہے. اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ سے محبت, ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے. دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, یہ فائدہ ان کو فوراً حاصل ہوتا ہے, وہ ہے دل کی تسلی کہ اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے, اللہ کی عدالت میں. کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے, شروع ہو گئی. ایپلیکیشن اللہ کی فائل میں, بولو بھائی, اس پہ نمبر لگ گیا ہے, رجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے. اب کب نمبر آتا ہے, ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرا کام اٹکا ہوا ہے یار, تم کرنے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے ڈاکومنٹس تمہارے سارے جمع کرا دے, ویزا لگنے کا انتظار ہے بس, ہے بھائی تمہارے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرا دی ہیں, جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کر لیا, اب آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ہوتا ہے نا ایسے. تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ احکم الحاکمین کے دفتر میں اپنی حاجت کی فائل ہم نے جمع, بولو بھائی, کرا دی ہے. ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. تو تسلی, یہ تسلی بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں اگر کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے تو وہ تسلی ہے. ہر آدمی اسٹریس میں ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے. سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہے, پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے. ایسا خوف جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, یعنی سب کچھ ہے مگر پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا, اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, سارے اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتا ہے. اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ایک تسلی ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. بیٹا گم گیا, دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی, مانگتے رہے, ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے, ذرہ برابری بھی مایوسی نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا بھائی. زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی.